بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دل و دماغ کو چوٹ پہنچانے والا قصہ۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک بہروپیہ آتا تھا۔ وہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا۔ اورنگزیب ایک فرزانہ اور تجربہ کار شخص تھے جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت کر رہے تھے۔ اس کو پہچان لیتے، وہ فوراً کہہ دیتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بھیس بدل کر آتا، پھر وہ تاڑ جاتے اور کہتے میں نے پہچان لیا، تو فلاں کا بھیس بدل کر آیا ہے، تو فلاں ہے۔ بہروپیہ عاجز آ گیا۔ آخر میں کچھ دنوں تک خاموشی رہی۔ ایک عرصے تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا۔ سال دو سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشیں ہیں، چلا کھنچے ہوئے ہیں، بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کا وہ سلام یا نذرانہ قبول کرتے ہیں اور اس کو باریابی کا شرف بخشتے ہیں۔ بالکل یکسو اور دنیا سے گوشہ گیر ہیں۔ بادشاہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی کی تحریک کے مکتب کے پروردہ تھے اور ان کو اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے معتقد ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں اور ان کی دعا لیں۔ انہوں نے ٹال دیا۔ دو چار مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی، چلو، کیا حرج ہے؟ اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ ہے اور خلوت گزین ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا۔ بادشاہ تشریف لے گئے اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کی، درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا۔ درویش نے لینے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے۔ فرشی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ، مجھے نہیں پہچان سکتے؟ میں وہی بہروپیہ ہوں جو کئی بار آیا اور سرکار پر میری کلائی کھل گئی۔ بادشاہ نے اقرار کیا۔ کہا بھائی، بات تو ٹھیک ہے، میں اب کہ نہیں پہچان سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اس نے کہا سرکار، میں نے جن کا بھیس بدلا تھا ان کا یہ شیوا نہیں۔ جب میں ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ طرز نہیں کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کریں، اس لیے میں نے نہیں قبول کیا۔ اس واقعہ سے دل و دماغ کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ ایک بہروپیہ یہ کہہ سکتا ہے تو پھر سنجیدہ لوگ صاحب دعوت انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں۔ یہ بڑے ستم کی بات ہے۔ میں نے یہ لطیفہ تفریح طبع کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقہ پر نشین کرنے کے لیے سنایا۔ ہم داعی و مبلغ ہوں یا دین کے ترجمہ یا شارح، ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء علیہم السلام سے اخذ کی ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین داروں سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔